کئی قسم کی بیماری انسانی جسم کے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں اس کو کس طرح سے بتاؤں کہ بواسیر تک کی بیماری کے لیے بہترین ہے. اس کے علاوہ انسانی جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے, طاقت پیدا کرتا ہے, بہت سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں کام, یہ اس کے لیے ہے. اور کئی لوگوں کے نام سے بھی آتا ہے یہ. پھر اس کے بعد جو ہے بہت سے یہ ہے جس کو ہم لوگ گارنیٹ بھی بولتے ہیں, انگریزی میں گارنیٹ بولتے ہیں, تانبا گارنیٹ, یہ ایک ہی پتھر کا نام ہے. یہ اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح نکلتے ہیں اور یہ ہارڈنیس رنگ گیس پاس ہونے کے بعد پتھر بنتا ہے. اس کے اندر یہ سفید نشانت بہت ضروری ہے جو اس کے ابرک کی طرح اس ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ چلتے 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 اپنے رنگت میں یا تو ڈارک کلر کا ہو جائے گا یا لائٹ کلر میں ہوتا ہے. لوگ اس کو یاقوت بھی بولتے تھے, حتیٰ کہ یاقوت روبی کا نام ہے, اور اس کو گارنیٹ بولتے ہیں, تانبا. یہ بھی بہت سی بیماریوں کے لیے انسان کے ساتھ کارآمد ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو مثال کے طور پہ دیتا ہوں, یہ ہے بلور, اور جس کو ہمارے یہاں بعض جگہ پر یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ اس کو کوارٹز بھی بولتے ہیں, بلور بھی بولتے ہیں, لیکن رنگت ہونے کی وجہ سے یہ پخراج کا ہم شکل ہے. پخراج نہیں ہے, ہم شکل ہے, کیونکہ پخراج گلابی میں ہے, ٹوپاز جس کو بولتے ہیں گلابی میں ہے, اور سفید میں ہے, یلو پیلا کلر میں ہوتا ہے, اور پنک ہلکا گلابی, پیلا, سفید, اسموکی کالا. جیسے یہ کالا ہے دھواں, ہمارے یہاں اردو میں دھنیلا بول دیتے ہیں, عربی میں دھنیلا دھوئیں جیسے کو بولتے ہیں. اب یہ دھوئیں جیسا ہو گیا تو اس کو دھنیلا بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی پخراج کی قسم میں سے ہے, مگر یہ نہیں ہے, ہوتا ہے ایسے, یہ بالکل سیم اسی طرح سے ہوتا ہے. پھر بہت سے پتھر ہیں, میں آپ کو اس طرح سے دکھاؤں. جیسے یہ ہے, اس کا نام ہے بلور کوارٹز. کوارٹز پہننے والے کو کیا ہوگا کہ جو کوارٹز استعمال کرتا ہے وہ جیسے کوئی دانت بجاتا ہے رات کو نیند میں, دانت بجانے والے کے لیے بھی مفید ہے, اور جو نیند میں ڈرتا ہے اس کا نگینہ پہننے سے اس کے اوپر بہت فرق پڑے گا, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تو میرا تقریباً 18 سال سے اوپر ہو گیا اور میں نے اسی چیز پر کوشش کی ہے, محنت کی ہے, اللہ نے کرم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارے جتنے بھی اقسام کے پتھر ہیں, 782 قسم کے پتھر ہیں جو انسانی زندگی پر اثرات رکھتے ہیں. اب یہ کب سے ہے تو میں پھر یہی بات کروں گا کہ حضرت آدم کا بیٹا قابل بڑے والے نے چھوٹے بھائی کے سر پر پتھر ہی سے مارا. پتھر کی تاریخ اگر دیکھا جائے تو کتنا لمبا ہو جاتا ہے اور کتنی دور تک نکلتا ہے. پھر پتھروں کا ایک دور آیا, پتھروں کے بعد سے پھر دوسری چیزوں کا دور آیا. اس طرح سے ادوار میں ہوتا ہے, لیکن انسان کا قدیمی دوست, قدیمی ساتھی پتھر ہی ہے, جس کا ذکر سورہ رحمان میں مالک نے, پروردگار عالم نے یاقوت کو, مرجان کو, موتی کو, اس کو نعمت کہا ہے. موتی کے بارے میں لکھا ہے کہ شفاف پانی کے قطرے سے موتی کو سپی کے پیٹ میں پیدا کیا. تو لازمی بات ہے یہ بہت اونچی چیز ہوگی. جب اللہ جس چیز کو نعمت کہے تو انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے, اس کے لیے سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. پھر مرجان کا 2 بار ذکر ہے, لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر یاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرجان کا 2 بار ذکر آ رہا ہے. مرجان لکڑی ہے, موتی پانی ہے, یاقوت پتھر ہے. یاقوت پتھر ہے, یہ پتھر بنتا ہی گیسز سے. جب گیس پاس ہوگا اور یہ اس کے اندر چلتا رہے گا, گیس پاس ہونے کے بعد وہ ٹھس ہو جاتا ہے, ٹھپ ہو جاتا ہے, اس کی ہارڈنیس زیادہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ سے بات کیا تھا کہ پخراج کتنے قسم کا ہوتا ہے, تو یہ پخراج ہے. پخراج ہے یہ, اب یہ سفید رنگ کا ہے. اسی طرح سے اسموکی کلر کا ہوتا ہے, اسی طرح سے گلابی رنگ میں ہوتا ہے, اور پیلے رنگ میں ہوتا ہے. یہ رنگت کی وجہ سے اس کے اثرات نہیں ہیں, اثرات تو ایک ہی جیسے ہیں, لیکن قیمت کی وجہ سے ذرا فرق آ جاتا ہے. پھر میں اس سے اس طرح کہوں گا کہ اگر جو آدمی, ایک یہ پتھر ہے, اس کا نام ہے کوارٹز, کنزائٹ. کنزائٹ نام ہے اس کا, اور تو کوئی نام لے ہی نہیں سکتا کوئی.
کنزائٹ پتھر یہ قیمتی جواہرات میں شامل ہیں، اور یہ پہننے سے اثرات تو اس کے پخراج جیسے مگر ہارڈنیس میں زیادہ ہے. پخراج بھی تقریباً 9 ساڑھے 9 ہے، یہ بھی 9 ساڑھے 9 ہے. رنگت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اس کے بنانے والا کوئی کاریگر ہوگا تب جا کے بنا سکے گا، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو بنا لے. ہر کاریگر نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کا پہلے ڈول ہوتا ہے، اس کی رنگت دیکھی جاتی ہے، یہ کئی کلر میں پایا جاتا ہے، اس کی ہارڈنیس زیادہ ہوتی ہے، بہت کام کا پتھر ہے. تو پھر میں آپ سے دوسرے چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک پتھر ہے نیلم. اس کو پہننے سے انسانی جسم میں حرارت ایسی پیدا ہوتی ہے جی کہ جس سے اثرات، جس کو کہتے ہیں اثرات، مثال کے طور پہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، اگر وہ نیمبو کا اثر کو سمجھتا ہے، کڑوا اور میٹھے کے اثر کو سمجھتا ہے، لازم بات ہے اس کے اثرات سبھی پتھروں کے ایسے ہی ہے. تو اب ان میں نام لے رہا تھا، ایک پتھر ہے وہ نیلم ہے. نیلم پتھر انسانی جسم کو اتنا، دل کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو حاضر کر دیتا ہے، انسانی حرارت جسم کو بڑھا دیتا ہے. اور جب یہ چیزیں ہوں گی سامنے تو نیلم ڈارک کلر کا بھی ہوگا، لائٹ کلر کا بھی ہوگا. یہ ان کے کلر ہیں، ان کے اثرات ہیں انسانی جسم کے ساتھ. اور مین چیز یہ ہے کہ نیلم پہننا حقیق ہو گیا، جیسے حقیق ثواب ہے پہننا، سنت ہے پہننا اس کا. اور انسانی جسم کے ساتھ ساتھ اس کی ایک عجیب کیفیت ہے جو میں اس مختصر سے وقت میں نہیں بتا سکوں گا. اب ہر ایک چیز کے لیے وقت چاہیے. مثال ایک زبرجد ایک پتھر ہے، زبرجد نام ہے اس کا. اور زبرجد کے اندر وہ خاصیت ہے کہ انسان کے جسم میں جو خاص کر دماغ ہے، دماغ کے اثرات کے اندر جتنی بھی خراب چیزیں ہوں گی وہ اس کو صحیح کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کو اگر مرگی کی بیماری ہو تب بھی اس کے استعمال کرنے والا اس سے اس بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے دوا کام میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہے زمرد. وہ کیا کرتا ہے، جگر کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اس کو بنانے میں، ٹھیک کرنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے. جگر ٹھیک ہوگا تو وہ آگے سے خون بنائے گا. جب خون بنتا ہے، خون بنتا جاتا ہے، اس کے اندر واش ہوتا ہے، پورے جسم میں وہ انسان کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے. زمرد کے اندر ایسا جو دل کو خوش بھی رکھتا ہے. اور اس کے اثرات اس نمونے کے کہ جس کے لیے میں نے پھر یہ بار بار یہ کہوں گا کہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے، اور میں تھوڑے وقت میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتا سکوں گا. یاقوت ہے، اس کے استعمال کرنے سے اب چونکہ نعمت بھی کہا ہے مالک نے اس کو، اور پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور دماغ اور دل کو ایک وقت میں ہی طاقت دیتا ہے. بہت بہترین چیز ہے. اس کے استعمال کرنے جن کے خاص کر نام سے نکلتے ہیں، لوگ نام سے نکلتے ہیں. اب بہت سے لوگ تو اس طرح سے بھی ہے جو ان کے ستارے اور برجیں بتاتے ہیں. میں تو خیر اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. ستارے برجیں وہ تو سورہ قاف سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلند آسمان بنانے کے بعد میں نے ستاروں سے آرستہ کیا، وہ آسمان کی سجاوٹ کے لیے ہے. تو اسی طرح سے